ویڈیو کا تعارف۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک نہایت اہم اور عظیم مقام حوض کوثر کے بارے میں، جو قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا جائے گا۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حوض کوثر کیا ہے، اس کی خوبیاں کیا ہیں اور کن لوگوں کو یہ سعادت نصیب ہوگی کہ وہ اس حوض سے پانی پی سکیں گے۔ آپ ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیں تاکہ آپ اس عظیم نعمت کے بارے میں تفصیل سے جان سکیں۔ حوض کوثر کا تعارف اور قرآن میں ذکر۔ حوض کوثر کا ذکر قرآن مجید کی سورۃ الکوثر میں موجود ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوثر کی بشارت دی۔ علماء کے مطابق کوثر سے مراد جنت کی ایک نہر ہے جو قیامت کے دن میدان حشر میں ایک حوض کی شکل میں ظاہر ہوگی۔ یہ حوض قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا جائے گا تاکہ آپ اپنی امت کو پانی پلائیں۔ یہ انعام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے۔ حوض کوثر کی خوبیاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حوض کوثر کی مختلف خوبیاں بیان کی ہیں جنہیں سن کر انسان حیران رہ جاتا ہے۔ پانی کی صفات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حوض کوثر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہوگا۔ کنارے۔ حوض کوثر کے کنارے سونے کے ہوں گے اور یہ جنتی نہر موتی اور یاقوت کے درمیان بہے گی۔ مٹی کی خوشبو۔ اس کی مٹی کی خوشبو مشک سے زیادہ خوشبودار ہوگی، یعنی حوض کوثر کے ارد گرد کی خوشبو جنت کی بہترین خوشبو ہوگی۔ برتن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حوض کوثر کے برتن ستاروں کی تعداد کے برابر ہوں گے، یعنی بے شمار اور چمکدار۔ یہ ہر اس شخص کے لیے ہوں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے جنت میں پہنچے گا۔ حوض کی وسعت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حوض کوثر اتنا وسیع ہوگا کہ اس کا طول اور عرض مدینہ سے یمن تک کے برابر ہوگا۔ اس کی وسعت کا اندازہ لگانا ممکن نہیں۔ کون لوگ حوض کوثر سے پانی پیئیں گے؟ حوض کوثر پر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے چاہنے والے آئیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو اپنایا اور ایمان کے ساتھ اپنی زندگی گزاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو وضو کے نشانات یعنی ہاتھوں اور پاؤں کے چمکنے سے پہچانیں گے۔ جو لوگ اپنی نمازوں اور وضو کا اہتمام کرتے تھے انہیں قیامت کے دن یہ روشن نشانات ملیں گے۔ کون لوگ محروم ہوں گے؟ حوض کوثر سے بعض لوگ محروم بھی ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ میرے پاس آئیں گے لیکن فرشتے انہیں روک دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھیں گے کہ یہ کیوں روکے جا رہے ہیں؟ فرشتے کہیں گے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بعد دین میں تبدیلیاں کی یا آپ کی سنت سے روگردانی کی۔ یہ ایک بڑی وارننگ ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر مضبوطی سے قائم رہنا چاہیے تاکہ ہم قیامت کے دن اس عظیم نعمت سے محروم نہ ہوں۔ نتیجہ اور دعا۔ حوض کوثر قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے ایک عظیم انعام ہوگا۔ ہمیں اپنی زندگی میں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کریں، اپنی نمازوں کا اہتمام کریں اور اللہ کے احکامات کی پیروی کریں تاکہ ہم اس عظیم مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی پی سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس دن کی سعادت عطا فرمائے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے مبارک سے حوض کوثر کا پانی پینے والوں میں شامل ہوں۔ آمین ثم آمین۔ ویڈیو کا اختتام۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں اپنی دعائیں اور خیالات ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو میں ہم ایک اور اہم اسلامی موضوع پر بات کریں گے۔ جزاک اللہ خیر۔